ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اللہ پاک کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا اللہ پاک کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں چاہیے درود پاک کی کثرت بھی کریں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سچی محبت بھی کریں۔ 21 رمضان المبارک کو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آئیے ان کا مختصر ہم تعارف سنتے ہیں اور پھر ان کی ہم انشاءاللہ خصوصیات سنیں گے کہ ان کی مبارک زبانوں سے، صحابہ کرام کی مبارک زبانوں سے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زبان سے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اسد اللہ کا معنی ہے اللہ پاک کا شیر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی میں ہجرت کرنے والے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ غزوہ بدر اور احد میں آپ شریک ہوئے۔ آپ کی شجاعت و بہادری بہت مشہور و معروف ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن تک خلافت کی ذمہ داریاں نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دی۔ 17 یا 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان، وہ احادیث سنتے ہیں جو مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سنایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اہل بیت میں رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارا کون تھا؟ فرمایا خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا گیا اور مردوں میں سے کون؟ فرمایا ان کے شوہر یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید فرمایا میری معلومات کے مطابق اس کا ایک سبب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روزے رکھنے والے، بہت عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے روزے رکھنے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل تو ویسے عبادتوں کا موسم بہار چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کے برکتوں والے دن ہیں، دن رات رحمتوں کی برسات ہے، بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس مہینے میں روزانہ افطار کے وقت لاکھوں گنہگاروں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے۔ عبادت کا ذوق بڑھانے والے ایام ہیں، بلکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ مبارک عشرہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت پر کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کا ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کبھی فضولیات میں نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بے فائدہ کام کیا ہو، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
بلکہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کی ادائیں دین ہیں، جن کے طریقوں کو اپنانا عبادت ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بلند شان ہے اور آپ بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، تو غور فرمائیے کتنی کثرت سے عبادت فرماتے ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم غلام ہیں، عبادت پہ دل لگائیں، خوب ذوق و شوق کے ساتھ ظاہری باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزے رکھیں۔ ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، رکھنے ہی رکھنے ہیں، ان کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد بھی ہم نفل روزوں کی عادت بنائیں، عبادت بھی کثرت سے کریں، خوب تلاوت کریں، نوافل پڑھیں۔ تہجد پڑھنا آج کل بہت آسان ہے، سحری کے لیے اٹھنا تو ہے ہی، تہجد بھی پڑھ لیں بھائی۔ سحری کے وقت توبہ استغفار کے بہت فضائل ہیں، یہ عمل بھی کر لیں۔ پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرتے رہیں، اشراق چاش اور نوافل اوابین کے نوافل بھی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ تراویح مکمل 20 رکعت ادا کرتے رہیں، خوب درود پاک کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، زبان کو فضولیات سے روک کر ذکر اللہ میں لگا دیں، دل و دماغ کو اللہ پاک کی یاد میں لگائے رکھیں، انشاءاللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مزید تعریف سنتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت معاذ غفاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے باہر تشریف لائے اور اپنے راستے چلے گئے۔ میں اندر گئی تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی گھر پر ہی تھے۔ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اے عائشہ، یہ علی المرتضیٰ ہیں، سب مردوں میں مجھے پیارے اور عزیز ہیں۔ اے عائشہ، میری رضا کے لیے اس کا حق پہچانو اور اس کی عزت کرو۔ آئیے مزید سنتے ہیں، آپ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ اور ان کے شوہر یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ کیا شان ہے مولا علی کی؟ ویسے سب سے جو افضل صحابی ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اہل بیت اطہار میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے محبوب اور پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت نرالی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت اہم خوبی جسے آپ نے بھی اپنا رکھا تھا اور آپ اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، وہ ہے فکر آخرت۔ آپ بہت زیادہ فکر آخرت والے تھے۔ قبر اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جانا، فکر آخرت میں رونا رولانا، ہر وقت آخرت کی کامیابی کے لیے فکر مند رہنا، اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا، فکر آخرت میں ڈوب کر عبادت کرنا، ساری رات جاگنا، دنیا سے دور رہنا، دنیا کی محبت سے بچنا، درس و بیان کے ذریعے خطبوں میں لوگوں کو آخرت کی تیاری پر ابھارتے رہنا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ آئیے آپ کا ایک بہت پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت درار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے کئی بار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ کیا کرتے؟ آپ رات کے اندھیرے میں اپنی محراب میں لرزاں و ترساں یعنی انتہائی خوف کی کیفیت میں بیٹھے ہوتے، داڑھی مبارک پکڑی ہوتی اور ایسے بے چین ہوتے کہ گویا آپ کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ آپ شدت سے روتے، بے اختیار پکارتے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے، اے دنیا تو مجھے دھوکے میں ڈالنے آئی ہے، میرے لیے بد سنور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا، تیری عمر کم ہے جبکہ تیری مصیبتیں برداشت کرنا آسان ہے۔ پھر حسرت سے کہتے،
صد زاد راہ تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے اور راستہ وحشت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے نام سے دنیا اور آخرت کی مشکلات ٹلتی ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں لاکھوں لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی شان میں قرآنی آیات اتری ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بھائی فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں جنہیں مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ بلکہ یہ وہ ہیں کہ جن کی محبت جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے، لیکن انداز دیکھیے، خوف خدا کا عالم دیکھیے، آخرت کی فکر دیکھیے۔ رات کی تنہائی میں رب کے حضور بیٹھ کر کانپتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، دنیا کو دھتکارتے اور آخرت کی فکر میں مصروف رہتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان اور اب اس کا بھی آخری عشرہ آنے والا، تو اس ماہ کے جو باقی ایام ہیں ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادت میں رہیں، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ رمضان کے حوالے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کا جو عمل رمضان میں ہوتا ہے، اگر وہ اچھے انداز میں رمضان میں بندہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سارا سال عبادت پر استقامت عطا فرماتا ہے۔ تو باقی دن ہیں، چند دن باقی ہیں، آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا۔ باقی ایام میں ہم خوب عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، رب کی رضا کا باعث بن جائے۔ تو بقیہ ایام ہم نے اب زیادہ عبادت کرنی ہے۔ رمضان کے شروع میں عبادت کا شوق زیادہ ہوتا ہے، پھر چند روزوں کے بعد کافی کمی آ جاتی ہے۔ تو اب رمضان رخصت ہونے والا ہے، ہم نہیں جانتے آئندہ سال یہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پچھلے سال کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، تو ہم نہیں جانتے آئندہ سال ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اللہ کا کرم ہوا، ہم پر احسان ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان عطا فرما دیا۔ تو اب اس رمضان میں ہم خوب عبادت کریں کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہے اسے 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب یہ ماہ رخصت ہونے والا ہے، جتنی جلدی ہو سکے، جتنی زیادہ ہو سکے ہم عبادت کریں، عبادت میں لگ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔